بدمعاشی کرے مسلمان ہو، لفنگا بازی کرے مسلمان ہو، عیاشی کرے مسلمان ہو، اور یہ بدعمالیاں کرے جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا، آج وہ ساری برائیاں، ساری بدعمالیاں اللہ کی قسم میرے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور پھر ہم اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری اللہ کی طرف سے مدد آنی چاہیے۔ نہیں آ سکتی اللہ کی قسم، اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنے افعال کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو اس سطح پر نہیں لائیں گے جس سطح پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر کے گئے تھے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو، اللہ کی محبت کا قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو فاتبعونی، اتباع کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محب بنا لے۔ تو سنا آپ نے حضرت مولانا عظیم الدین قاسمی صاحب آپ سبھی مسلمانوں کو، جی ہاں، نصیحت بھری باتیں کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے کردار کو بلند بنائیے اور برائیوں سے بچیے اور وہ راستہ اختیار کیجیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو مسلمانوں، یہ ویڈیو دیکھ کے اپنی اصلاح کیجیے، دوسروں کی اصلاح بھی کروائیے۔ جی ہاں، یہ پورا 45 منٹ کا ویڈیو ہے جس میں حضرت مولانا عظیم الدین قاسمی صاحب نے کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ وہ بھی ہے جس میں کئی پولیس والے ہندو تھے اور ایک پولیس والا مسلمان تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے مسلمانوں کو مار دیا، یہ واقعہ بھی بیان کیا، یہ بھی آپ سنیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ تو آپ یہ پورا ویڈیو دیکھیے، اس سے سبق لیجئے اور یہ دوسروں کو بھی شیئر کیجئے اور ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس سے پہلے کہ آپ حضرت مولانا عظیم الدین قاسمی صاحب کی یہ پوری تقریر جو 45 منٹ کی سنیں، صرف آپ سے کہوں گا 2 منٹ رک جائیے اور 2 منٹ میں یہ جان لیجیے یہ پروگرام کب ہوا اور کس نے آرگنائز کرایا۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کی راجدھانی دلی کے بوانا کے جے جے کالونی میں 7 اپریل 2017 کو دارالعلوم دہلی نے اپنا تیسرا عظیم الشان جلسہ دستاربندی منعقد کیا۔ یہ جلسہ زیر صدارت رہا حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الدین صاحب قاسمی، رکن جمعیت علماء ہند، اور اس جلسے کی سرپرستی فرمائی خطیب ہندوستان شہباز خطابت شیر بہار خادم القرآن حضرت مولانا قاری حفظ الرحمان صاحب، محتمم مدرسہ جامعہ اسلامیہ قاسمیہ دارالعلوم بالاسات سیتامڑھی بہار۔ مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو قدیر ہے گا، ایک تو ہی تو اللہ جل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قاری حفظ الرحمان صاحب، مدرسہ دارالعلوم دہلی۔ اس جلسے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے اس جلسے کے کنوینر حضرت مولانا مبشر عالم رشیدی صاحب نے۔ یہ جلسہ زیر قیادت رہا حضرت مولانا ایوب صاحب امام جامع مسجد بوانا۔ استقبالیہ خطاب رہا حضرت قاری عبید اللہ صاحب جامعی صدر مدرس مدرسہ حاضہ۔ اس جلسے کو کامیاب بنانے میں جلسہ کمیٹی کے لوگوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کے نام ہیں حافظ ارمان، مولانا ماہر قاسمی، مولانا قاسم، قاری احسان حبیبی، بھائی راشد، بھائی حیدر، بھائی سہیل، بھائی سرفراز، ماسٹر الیاس، بھائی تبارک، بھائی جیلانی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس پروگرام کا یہ ویڈیو۔ کے لیے اب ہم اصل مقصد اصلیہ کی طرف پہنچتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کریم کی مجلس ہے، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے بھی اس علاقے کے مشہور و معروف خطیب داعی اسلام مقرر شیریں بیاں حضرت مولانا عظیم الدین قاسمی صاحب کی خدمت اقدس میں اپنی حاضری لگا رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے،
اور فدا جس کی خطابت پر ہے زمانہ، فدا جس کی خطابت پر ہے زمانہ، وہی آج شیریں کلام آ رہا ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا عظیم الدین قاسمی صاحب امام و خطیب مدینہ مسجد پوٹ خرد سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت آئے اور اپنی خطاب سے ہم سامعین کے دلوں کو منور اور مجلہ فرمائیں۔ واسیوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، یقیناً جگہ بہت ساری ہے، اگر آپ حضرات بیٹھ جائیں تو بہت اچھا ہوگا میری زبان سے، میرے کہنے سے، کیونکہ میں جے کالونی میں رہتا ہوں، آپ کے بیچ میں رہتا ہوں، نہیں تو پھر اگر حضرت لوگ کہہ دیں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ پھر بے فرض کفایہ ہو جائے، تو اس لیے ایسا نہ ہونے دو، فرض کفایہ بننے سے پہلے پہلے ہی عمل کر لو، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ آ جاؤ، ماشاءاللہ دیکھیں کتنے ماننے والے ہیں، سبھی آ گئے، واہ، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جلسہ سننے کے لیے سب آئے، آ جائیے بھائی، نبی کے چاہنے والے، ارے نبی کا نام آتا ہے تو ایک دم آ جاتے ہیں، ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ نبی کے نام پر جھوم جاتے ہیں، میرے بھائیو آ جاؤ، جھوم جھوم کے آ جاؤ، آ جاؤ، ماشاءاللہ، یہ دیکھو نوجوان بھی چل چل کے آ رہے ہیں، واہ کیا کہنے بھائی، آ جاؤ ماشاءاللہ، یہ ادھر والے بھی آ جائے بھائی، ادھر سے بھی دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، آپ حضرات کو ادھر آ جائے، ادھر اچھا دکھے گا، آ جائیے، آ جائیے، بیٹھ جائیے بھائی، سرفراز بھائی، تبارک بھائی اور جتنے بھائی ہیں، یہ ہمارے والنٹیئرز حضرات ہیں، کمیٹی حضرات ہیں، یہ سب بیٹھائے بھائی، ان کا کام ہے یہ بیٹھائے سب، اور ہمارے الیاس سر جی جو نائب صدر ہیں مدرسے کے، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائے، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کا جو کام دیا گیا تھا ان کو انجام دے، حضرت الیاس سر جی صاحب، ہمارے الیاس سر جی، ٹھیک ہے حضرت شروع کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومرشدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، اور بوانا جے کالونی کے غیور نوجوان دوستوں، بہت مختصر سے وقت کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں
لیکن جتنی دیر میں بات کروں آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ بات کو متوجہ ہو کر کے سنیں، دھیان سے سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ اللہ مجھے بھی حق بات کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، قرآن مقدس کی میں نے چند آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ بھائی تھوڑا آپ سارے ساتھی جو ہے ادھر متوجہ ہو جائیں، جگہ ہے ویسے ماشاءاللہ بیٹھنے کی، چونکہ دین کی بات کو بہت ہی عظمت کے ساتھ سنیں۔ دین کوئی رسوم پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ جتنی عظمت اور جتنی اہمیت کے ساتھ ہم اللہ کی اور اللہ کے محبوب آقا نامدار تاجدار مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں گے، انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان کے لیے انشاءاللہ یہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، قرآن مقدس کی چونکہ قرآن ہم سب کے لیے اصل رہبر ہے اور تمام انسانیت کی کامیابی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مقدس کلام کے اندر رکھی ہے۔ جس شخص کی زندگی کے اندر اس مقدس کلام کے اصول اور اس مقدس کلام کے ضابطے اور اس مقدس کلام کے تقاضے جس شخص کے اندر بھی زندگی کے اندر عملی طور پر آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی کے پروانے عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم سب کے لیے اصل رہبر ہمارا کیا ہے؟ قرآن ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس مقدس کلام کی عظمت کے ساتھ اس کے فرمان کو دھیان سے سننا ہے۔ جتنے ہمارے حضرات علماء اکرام یہاں تشریف فرما ہے، بڑے بڑے اکابر یہاں آئے ہوئے ہیں الحمدللہ، ان سب کے بیانات ہونے ہیں، لہٰذا تمام باتوں کو ہم عملی طور پر لیں گے انشاءاللہ، تو یقیناً امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ پاک ہمیں کامیابی کی منزلوں تک پہنچائیں گے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کے اندر ایمان والوں سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، حالانکہ اسلام کے اندر تو پہلے سے ہی ہم لوگ کیا ہے؟ داخل ہیں۔ پھر ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، اے ایمان والو اسلام کے اندر داخل ہو، تو اس کے اندر تضاد کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اس آیت کے اوپر اگر ہم سب غور کر لیں اور اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہمیں جو اللہ پاک خطاب کر رہے ہیں، حالانکہ ہونا چاہیے تھا یا ایھا الذین کفروا ادخلوا، اے غیر ایمان والو کافرو اسلام کے اندر کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ۔ غیر ایمان والوں سے تقاضا ہوتا
کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہوں، نہ کہ ایمان والوں سے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ بہت اہم عنوان ہے اللہ کی قسم۔ آج امت کے اندر جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، آج میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری بات کو خالی بیانوں میں مت لینا، اللہ کے لیے۔ آج جو امت کے اندر یہ تمام انتشار کی شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، آج پوری امت کے اندر یہ تمام طرح طرح کے مسائل نظر آ رہے ہیں، آج امت کہیں کسی ظلم و زیادتی کا شکار ہو رہی ہے، آج لوگ یہ ایمان والے اور یہ امت محمد، میرے عزیز دوستو بزرگوں، آج یہ کن کن حالات سے دوچار ہو رہی ہے۔ ان تمام حالات کے اندر اگر ہم غور سے دیکھیں تو اللہ کی قسم، میرے رب کی قسم، جہاں ہمیں اور بہت ساری خامیاں اور کمیاں نظر آئیں گی، اس میں سب سے اہم جو کمی ہے میرے عزیز دوستو بزرگوں، وہ یہی ہے کہ آج یہ ایمان والا اسلام کے اندر جیسا اس کا رب چاہتا ہے، جیسا اس کا اللہ چاہتا ہے، اس شکل کے اندر میرے عزیز دوستو بزرگوں یہ کامل طریقے سے اسلام کے اندر داخل نہیں ہے۔ یہ تمام حالات ہم دیکھ رہے ہیں، آج یہ تمام جو حالات ہمارے سامنے ہیں، دیکھ لو آپ روزانہ اخبارات کے اندر جو ہمیں خبریں آتی ہیں، اس کے علاوہ دنیا کے اندر علاقوں کے لیے ملکوں کی سطح پر اور شہروں کی سطح پر اور دیہات کی سطح پر اور جس محلے کی سطح پر جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں یہ ایمان والا، یہ مسلمان حالات سے دوچار ہے، کہیں کسی طریقے کے مصائب، کہیں کوئی الجھن، کہیں کوئی پریشانی، کہیں کوئی دشواری۔ ان تمام حالات کے اندر جہاں اور اسباب ہیں، وہاں ایک اہم سبب یہ ہے کہ آج ہم اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنی معاشرت سے، اپنی عبادات سے اس سطح پر گر چکے ہیں رب کعبہ کی قسم کہ آج اگر ہمیں کوئی آ کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں نہیں، مسلمان کے اخلاق یہ نہیں ہے جو تمہارے ہیں، مسلمان کا کردار یہ نہیں ہے جو تمہارا ہے، مسلمان کے معاملات یہ نہیں ہے جو تمہارے ہیں، تو رب کعبہ کی قسم آج ہمیں اس سمجھانے والے کی بات کا یقین نہیں آتا، اور ہم ایسے اس سطح پر گر چکے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی بھلی بات، دین کی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اسی کو الٹا اور ہم جواب دے کر کے اس کا منہ بند کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اس عنوان پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے ہی ایمان والوں کے لیے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر کامل طریقے سے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر داخل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، کیا ہوگا؟ پھر تم اللہ کی مدد دیکھو، پھر تم اللہ کی مدد دیکھو۔ اللہ کی مدد کے آج ہم منتظر ہیں، بھائی ہے نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ سمجھ میں آ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ہم سب اللہ کی مدد کے منتظر ہیں، لیکن میرے عزیز دوستو بزرگوں ہمیں اللہ کی مدد کا انتظار تو ہے، اللہ کی مدد کا انتظار تو ہے، لیکن اپنے اعمال کے اعتبار سے کیا آیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچ رہے؟ ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارے معاملات، اے ہے اللہ کی قسم قربان جائیں، قرن اول کے لوگ جنہوں نے دین اسلام کو کامل طریقے سے اپنی زندگیوں میں پیوست کر لیا تھا، صحابہ اکرام، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بھائی آپ لوگ میری طرف متوجہ رہے، مجھے دیکھیں، کیا بتلائیں، آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، کہاں دیکھیں کہاں تلاش کریں، ہمارے کیا بتلائیں، کمیاں خامیاں ہماری اپنی ہیں، اللہ کی قسم ہم صحیح بتلا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر پہ، دھیان سے سننا، سفر میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ہے، سامان سفر آپ کے پاس ہے، چلتے چلتے
آپ کا سامان سفر جو تھا، توشہ جو تھا، وہ پورا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ گزر رہا ہے، توشہ ساتھ میں نہیں ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اب تلاش ہوئی کہ کہیں کوئی کھانے کا نظم ہو تو دیکھیں، کہیں کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ عمر بن خطاب کو جانتے ہیں نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنا ہے؟ کن کن نے سنا بھائی؟ سب نے سنا ہے، الحمدللہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر کے خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں امام الانبیاء، محبوب کبریا، تاجدار مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان بھی اس راستے کو کیا کر دیتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے، شیطان بھی اس راستے پر نہیں آتا۔ عمر کا یہ رعب تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ رعب تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصاف جو فاروقی عدالت نے کیا ہے، بعد عمر ایسی کوئی سرکار نہیں ہے، عمر کے بعد کوئی سرکار آئی نہیں ایسی کہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں واقعتاً اعلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے، توشہ ساتھ میں جو تھا وہ اختتام پذیر ہوا، پورا ہو گیا، نہیں تھا۔ اب گزرتے ہوئے اچانک جنگلوں کا راستہ تھا، آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں، جیسے آج کل جگہ جگہ ہوٹلیں ہیں، ایسا نہیں تھا، جنگلات کا زمانہ۔ وہاں دیکھا ایک بکری چگانے والا بکری چگا رہا، چرواہا، ایک بکری چگانے والا بکری چگا رہا ہے۔ انہوں نے اس قافلے کو دیکھ، وہاں ان کو چرواہے کو دیکھا تو یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے ان کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ان سے کہا کہ بھائی کچھ کھانے کا انتظام ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس توشہ کیا ہے؟ کامل ہو چکا ہے، پورا ہو چکا ہے، توشہ نہیں ہے، لہٰذا آپ کے پاس کوئی کھانے کا نظم ہو تو بتلاؤ، دے دیجئے۔ انہوں نے کہا میں تو ایک بکری چگانے والا ہوں، میرے پاس کوئی ایسا انتظام تو ہے نہیں، لہٰذا میں یہاں جنگل کے اندر ہوں، کوئی نظم ایسا نہیں ہے کہ بھائی ایسا کرو یہ جو بکریاں ہیں ان کا دودھ دے دو، آپ بکریاں جو چگا رہے ہو آپ تو ان کا کیا کر لے؟ دودھ دے دیجئے۔ کہنے لگا یہ بکریاں میری نہیں ہیں۔ وہ بکری چگانے والا کیا کہلا؟ کیا بولا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کی زبان سے، یہ ایک بکری چگانے والے کی زبان سے، چرواہے کی زبان سے جب یہ جملے سنے تو انہوں نے اس کو آزمانے کے لیے، دیکھنے کے لیے، ٹٹولنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ایسا کرو، بکریاں تمہاری نہیں ہیں، بکری کا مالک کوئی اور ہے، آپ چگانے والے ہو، تو ایک کام کرو، ایک بکری ہمیں دے دو، اس میں سے ایک بکری ہمیں دے دیجئے، اس لیے کہ اگر آپ ہمیں بکری دے دیں گے تو آپ اپنے مالک سے تو کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، چونکہ بھیڑیا کا اصل جو دوستی ہے وہ بکری سے ہے، اور بکری کا اصل دشمن کون ہے؟ وہ بھیڑیا ہے، لہذا آپ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ میری بکری جو ہے وہ کون کھا گیا؟ بھیڑیا کھا گیا ہے، اور ہمارا کام ہو جائے گا، ہم دودھ پی لیں گے، اگر ہمیں ضرورت ہوئی تو ہم گوشت وغیرہ اس کا ذبح کر کے اس کو کھا لیں گے، ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور آپ کے اوپر بھی کوئی بات نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ کے مالک بکریوں کو اکثر بھیڑیا کھا ہی جاتا ہے، سمجھ رہے نا؟ کھا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب اس بکری چگانے والے چرواہے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے سنے، یہ باتیں سنی، تو سننے کے بعد میں اس کی زبان سے بیک آواز ایک جملہ نکلا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ اور بتلا دیجئے آپ مجھے، دنیا کے مالک کو تو بے وقوف بنا سکتا ہوں، کیا دنیا کے مالک کو تو بے وقوف بنا سکتا ہوں، دنیا کا مالک تو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر میری باتوں میں آ جائے گا، لیکن اس کا جواب اور دے دیجئے مجھے کہ اگر اللہ کے حضور مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ تو نے ایک
فروخت کر دی تھی، دے دی تھی، لیو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، اس کے بارے میں اور بتلا دیجئے، پھر آگے کا فیصلہ جو کچھ ہوگا وہ بتلا دیں۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو بار بار رٹتے تھے، کہتے تھے جہاں بھی جاتے فَأَيْنَ اللَّهُ، ایک چرواہا کہہ رہا تھا اللہ کہاں ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اگر میں نے یہاں خیانت کی، آج میں نے یہاں اس کی امانت میں خیانت کر لی، تو کل اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی میرے عزیز دوستو دل کے اندر جو رعب اور جو ڈر تھا، وہ اس شخص کے، اس چرواہے کے دل کے اندر بیٹھا ہوا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر رب کعبہ کی قسم اس وقت کا نظام اللہ نے اپنی مدد کے ساتھ اس شکل میں چلایا ہوا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع زمین کے اوپر حکمرانی کرنے والا یہ شخص بنا ہے۔ ایسی رعایت، ایسے لوگوں کے ذہن تھے، یہ تھا کہ اسلام کے اندر جب داخل تھے تو اللہ کی قسم وہ اخلاق کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، معاملات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، کردار کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، افعال کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، معاشرت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، اور عبادات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، وہ ہر نسبت سے اعلیٰ ہی اعلیٰ تھے۔ اس بنیاد پر پھر اللہ کی انہوں نے کلم کھلا فرشتوں کی مدد اترتے ہوئے اپنی نظروں سے دیکھی ہے۔ دیکھی ہے نہیں دیکھی؟ سنا ہے آپ لوگوں نے بدر کے اندر کیا ہوا ہے؟ اپنی نظروں سے وہ مدد اللہ کی اترتے ہوئے دیکھی، براہ راست اللہ کی مدد دیکھی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم سب کو ایک یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ آج اللہ وہی ہے اپنی طاقت کے ساتھ، اللہ وہی ہے اپنی قدرت کے ساتھ، اللہ وہی ہے اپنی کبریائی کے ساتھ، اللہ آج بھی ایسا ہی اسی طاقت کے ساتھ ہے جس طاقت کے ساتھ قرن اول کے لوگوں کے لیے تھا، صحابہ کے زمانے میں تھا، انبیاء کے زمانے میں تھا۔ اللہ جس طاقت کے ساتھ اس وقت میں موجود تھا، اسی طاقت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی آج بھی موجود ہیں۔ اگر بدلے ہیں تو کون بدلے؟ ہم بدلے، ہم بدلے۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں، اپنے آپ کو اس طرز پر لانے کی کوشش کریں جس طرز پر امام الانبیاء، محبوب کبریا، تاجدار مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر کے گئے تھے۔ اس طرز پر اگر ہم آئیں گے، رب کعبہ کی قسم تمہارا اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ، اسی شان و شوکت کے ساتھ، اسی کبریائی کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ تمہاری مدد کے لیے آج بھی تیار ہے۔ رب کعبہ کی قسم، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں، اپنے آپ کو اپنے گریبان کے اندر جھانکیں کہ ہم اپنے اخلاق کے سطح پر کتنے نیچے جا چکے ہیں۔ آج ہی میں ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب، حضرت کتنا ٹائم لینا ہے؟ 10 منٹ۔ آج ہی میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ میرے سامنے آیا، یہ ہے، کیا بتلائیں بھائی دوستو، اصل چیز یہ ہے کہ اصل عمل ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اصل چیز عمل ہے۔ کہنا سننا یہ ہماری ضرورت ہے، چونکہ اس سے ایک طریقے سے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، تڑپ پیدا ہوتی ہے، صحیح اور غلط کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے بزرگ ہمیں سمجھاتے ہیں، بتلاتے ہیں، لیکن وہ سمجھاتے ہیں، بتلا دے دیں گے، سمجھا دیں گے، کہہ دیں گے، کرنے کا مسئلہ جب آئے گا تو ہمیں خود کو ہی کیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ہمیں خود کو ہی کرنا پڑے گا۔ کرنے کا جب مسئلہ آئے گا تو ہمیں خود کو ہی اس طرز پر آنا پڑے گا۔ خالی کہہ لیا، سن لیا اور وما علینا الا البلاغ، نہیں 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 نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں، بلکہ جتنا علم ہے اس کے بارے میں اللہ کے یہاں سے سوال بھی ہوگا کہ علم کے اوپر تم نے کتنا عمل کیا، اور اتنے علم کا سیکھنا، ہمارے اکثر جماعت کے ساتھی بھی اور ویسے ساتھی بھی بولتے رہتے ہیں کہ اتنا علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کو حرام اور حلال کی پہچان ہو، کیا ہو جائے، پہچان ہو جائے۔ اتنے علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، اگر ہم خود نہیں سیکھیں تو اپنی اولادوں کو سکھلائیں، ہم خود نہیں پڑھ سکے تو اپنی اولادوں کو پڑھائیں، ہم اگر خود نہیں چل سکے، ہم اگر خود نہیں سیکھ سکے
مکتب اور یہ مدرسے طرح جگہ جگہ قائم کیے ہوئے الحمدللہ حضرت مولانا مبشر صاحب یہاں کتنی محنت اور جفاکشی کے ساتھ میں الحمدللہ اس نظام کو چلا رہے ہیں، اور بھی بہت سارے حضرات ہیں جو محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے واسطے سے اگر ہم خود نہیں سیکھ سکے تو اپنے بچوں کو تو کم از کم اتنا کریں کہ ان کو تعلیم، دینی تعلیم سے اتنا علم تو ضرور سکھلا دیں کہ ان کو اچھائی اور برائی، غلط اور صحیح، جائز اور ناجائز کا اچھی طریقے سے کیا ہو جائے، علم ہو جائے۔ اتنا علم تو بے انتہا ہمارے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہم نے کیا تو پھر اللہ کے یہاں یاد رکھ لینا، یہی اولاد جس اولاد کے لیے تم رات دن ایک کر رہے ہو، یہی اولاد جس کے لیے تم راتوں کو جاگتے ہو، یہی اولاد نہ دن کی گرمی دیکھتے ہو، یہی اسی اولاد کے لیے نہ ٹھنڈی دیکھتے ہو، جس اولاد کے لیے تم صبح سے شام اور شام سے صبح کرتے ہو، اللہ کی قسم اللہ کے حضور میں یہی اولاد ہمارا گریبان پکڑ کر کھڑی ہوگی، اے میرے رب ان نے سب کچھ کیا میرے لیے، لیکن اس سے معلوم کر کہ کیا اس نے مجھے مقدس کلام کا علم بھی سکھلایا یا نہیں سکھلایا۔ یہ بالکل پکی بات ہے، یہ بات سمجھ میں آئے ٹھیک، نہیں آئے تو بھی ہے یہ۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگ، اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو، آج دیکھو میں ابھی ایک واقعہ بتلانے جا رہا تھا ابھی آپ کو کہ یہیں ہمارے ایک ساتھی تھے، بہت قریبی ملنے والے تھے، ابھی ہفتے 10 دن کی بات ہے، وہ کویت سے آئے، کویت سے پتہ نہیں ریاض میں تھے، تو وہ وہاں سے جب سفر کر کے آئے تو یہاں جب پہنچے وہ دلی، ان کو جانا تھا علی گڑھ کے پاس میں کوئی خرجہ ہے جگہ، خرجہ ہے یو پی کے اندر، تو وہاں ان کو پہنچنا تھا۔ یہاں سے ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ ساتھی گئے اور 4 ساتھی وہاں سے ان کو سوار کر کے اور نکلے۔ جب غازی آباد پار کیا تو غازی آباد پار کرنے کے بعد میں رات کو تقریباً 1-1:30 کا ٹائم ہو گیا تھا، چونکہ ایئرپورٹ سے تاخیر سے اٹھتے تھے۔ غازی آباد پار کرنے کے بعد میں پولیس والے جو سیکورٹی تھی، محافظ تھے، وہ ملے، اور پولیس والے ملے۔ پولیس والوں نے گاڑی کو کیا کرا، رات کو روکا، 1:30 بج رہا تھا، پولیس والوں نے روکا۔ روکنے کے بعد میں معلوم کیا کہاں سے آ رہا ہو، دلی سے، ایئرپورٹ سے۔ ایئرپورٹ سے کہاں سے آئے، انہوں نے تمام باتیں معلوم کی۔ ان باتوں کا علم بھی کیسے ہوا، اس میں جو 4 ساتھی تھے، ایک ساتھی کو وہ مردہ چھوڑ گئے تھے، لیکن وہ مرا نہیں تھا، بلکہ اس کو ہاسپٹل میں کیا کرنا پڑا، پھر ابھی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اس ساتھی نے ساری کارگزاری سنائی۔ اب جب وہاں پہنچے تو پولیس والوں نے روکا۔ ان پولیس والوں کے اندر 4 پولیس والے تھے، ان میں سے ایک پولیس والا باشرہ، سمجھ رہے ہیں، باشرہ سیکورٹی۔ جب یہ پولیس والے وہاں پہنچے، یہ گاڑی انہوں نے روکی، اور روکنے کے بعد میں ان سے ساری بات چیت ہوئی، تو انہوں نے جو ہے کیا کرا کہ کیا کیا لے کر کے آئے ہو ذرا نکالو، کیا کیا مال لائے ہو نکالو۔ جو محافظ تھے وہی کیا بن گئے، رہزن بنے، اور انہوں نے ان کو کیا کرا، جو کچھ ملکیت تھی، جو مال تھا، جو دولت تھی، وہ ساری کی ساری انہوں نے کیا کری، اپنے قبضے میں لی، اور ان کو 3 آدمیوں کو قتل کیا۔ ایک آدمی چھوٹ گیا، اور وہ آدمی بھی بیچارہ، اس کو بھی مردہ چھوڑ کر کے گئے تھے، بھائی زاہد ہیں ہمارے، ان کو مردہ چھوڑ کر کے گئے، لیکن وہ مردہ ہوئے نہیں تھے، مرے نہیں تھے۔ بہرکیف جب ان کے پاس میں رات کو پھر وہاں پولیس والے گاڑی روکی، کسی نے دیکھا تو 3 مرڈر ہو چکے تھے، اور یہ ایک ساتھی ایسے تھا کہ جن کے اندر سانس چل رہا تھا، ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا الحمدللہ۔ تو ہم ملاقات کر کے آئے ان سے، وہاں جب پہنچے تو ان کے پاس میں بات چیت، انہوں نے یہ تمام کیا ہے ہمیں سنایا کہ وہاں جو لوٹنے والے تھے وہ لوگ کہ جو محافظ بنے ہوئے تھے، وہی لوگ کیا بنے، رہزن بن گئے، اور وہی لوٹنے والے بنے۔ اور ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا، وہ مجھے کہنے لگے مولانا ایسا بھی ایک شخص تھا جس کے سنت بھی، داڑھی بھی اس کے اتنی بڑی تھی، سمجھ رہے؟ میرے عزیز دوستو بزرگوں، میرے اس واقعے کو ابھی تقریباً 10 12 15 دن ہوئے ہیں، اس واقعے کو سنانے کا مقصود یہ ہے کہ آج امت کا یہ مسلمان اس سطح پر گر چکا ہے، اللہ کی قسم، کہ یہ اعمال کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے
معاشرت کے اعتبار سے اس کی سطح اتنی نیچے جا چکی ہے کہ جو محافظ بنا کر کے کھڑے کیے گئے تھے وہی لوگ رہزن بنے اور انہی لوگوں نے وہ تمام کام کیے جو کہ ایک ظالم اور ایک بدماش لوگ کرتے ہیں، اس کام کو کرنے والے وہ محافظ ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے میرے عزیز دوستو بزرگوں؟ کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر سے کیا ہو چکا ہے؟ نکل چکا ہے۔ آج ہمیں مخلوق کا ڈر ہے، لوگوں کا ڈر ہے، لیکن اللہ کا ڈر دل سے نکلا اس کی بنیاد، اور جب یہ اللہ کا ڈر دل سے نکلا تو اللہ ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ ساری برائیاں جو کہ ایک تصور کے اندر نہیں لا جا سکتی تھی کہ مسلمان ہو شراب پیے، مسلمان ہو چوری کرے، مسلمان ہو رہزنی کرے، مسلمان ہو بدماشی کرے، مسلمان ہو لفنگا بازی کرے، مسلمان ہو عیاشی کرے، مسلمان ہو اور یہ بدعمالیہ کرے جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا، آج وہ ساری برائیاں، ساری بدعمالیاں اللہ کی قسم میرے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور پھر ہم اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری اللہ کی طرف سے مدد آنی چاہیے۔ نہیں آ سکتی اللہ کی قسم، اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنے افعال کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو اس سطح پر نہیں لائیں گے جس سطح پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر کے گئے تھے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو، اللہ کی محبت کا قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا چاہتے ہو تو یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو فاتبعونی، اتباع کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محب بنا لے، اپنا، میں اپنی زبان میں کہہ دوں، دیسی زبان میں اپنا دوست بنا لیں گے، اپنے قریبی بندوں میں شمار کر لیں گے۔ اسی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان، ابو سفیان تو ایک علامتی نام ہے، اے ابو سفیان اگر تم دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی چاہتے ہو تو اتباع کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب ہم یہاں آئیں گے اور ہم سے مراد ہر آدمی اپنے گریبان کے اندر جھانکے اور دیکھے، دوسروں کو بعد میں کہے دیکھو ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی طرف کو میری یہ ایک انگلی چل رہی ہے اور یہ تین انگلیاں کدھر ہے؟ کدھر ہے جی؟ یہ میری اپنی طرف ہے، یہ ایک انگلی سامنے ہے، آپ لوگوں کی طرف ایک انگلی ہے اور میری اپنی طرف کتنی انگلیاں ہیں؟ تین انگلیاں میری طرف ہیں، یہ تین مجھے اشارہ کر رہی، تو اپنے اندر جھانک پہلے، تمہاری طرف تو ایک ہی جا رہی ہے، میری اپنی طرف تین آ رہی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم سب اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے، ہم سب ان تمام رسوم سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اس طرز پر لائیں جس طرز پر اللہ اور اللہ کے محبوب امام الانبیاء، محبوب کبریاء تاجدار مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں چاہتے ہیں، اور وہ طریقہ ہے صرف دنیا کے اندر ایک ہی طریقہ ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، ارے بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہماری زندگی یہاں آئے گی اللہ کی قسم دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابیاں ہمارے قدموں کے اندر آ جائیں گی۔ اس کے لیے کوشش اور محنت کریں گے انشاءاللہ، ہے نا، کہ ہماری زندگی، اور یہ ایسے نہیں آئے گی، یہ یاد رکھ لینا، میں تو کہتا ہوں یہ ایسے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے کہ میں نے کہہ لیا اور آپ نے سن لیا اور صبح سے ہماری زندگی کیا ہو جائے گی۔ پہلا کام تو یہ کرے کہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے، اللہ کے حضور اپنے دل کا تعلق جوڑ کر کے اور اللہ کو سامنے سمجھ کر کے، اور یہ دل کے اندر خیال کرے اور یہ زبان سے کہیں کہ اللہ اب تک کے جو بھی غلطیاں جان سے انجانے سے مجھ سے ہوئیں ان کو تو معاف فرما۔ کرتے ہیں توبہ؟ توبہ کریں، میرے ساتھ کہیں اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ آج کے بعد انشاءاللہ اپنے آپ کو
جہاں تک ہو سکے گا بدعمالیوں سے کیا کروں گا؟ بچانے کی کوشش کروں گا. کریں گے انشاءاللہ؟ ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ. اور اس طرز پر محنت طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا جو طریقہ تجھے محبوب ہے، اور اللہ کو جو محبوب طریقہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے کے لیے محنت میں لگیں، کوشش میں لگیں، جہد میں لگیں. الحمدللہ جگہ جگہ علاقوں کے اندر، محلوں کے اندر مستقل ساتھی محنت کرنے والے کرتے ہیں، کر رہے ہیں، خروج بھی ہو رہا ہے، نکل بھی رہے ہیں. لیکن اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے نکلنے کو بھی قبول فرمائیں گے، اور ہم سب کو صحیح معنی میں جو ہے ہماری زندگی انشاءاللہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے گی انشاءاللہ. پھر ہم دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے بھائی اس کی انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ کافی اچھے انداز میں آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا عظیم الدین قاسمی صاحب خطاب فرما رہے تھے اور باغور آپ حضرات سماعت بھی کر رہے تھے. یقیناً بہت اچھے انداز میں انہوں نے خطاب کیا، اور یہ شعر کہنے پر میں مجبور ہوں کہ کیا ہی تھا خوب تیرا انداز دل کشانہ، کیا ہی خوب تھا تیرا انداز دل کشانہ، تڑپا گیا دلوں کو تیرا واضح ناصحانہ. یقیناً کافی اچھے انداز میں آپ حضرات کے سامنے خطاب کر رہے تھے، اور مجھے یہ شعر کہنے پر بھی کیونکہ رات بھی ہو گئی، اور یہ یقیناً یہ شعر آپ کو اچھا لگے گا کیونکہ اس جے کالونی کے لیے لکھا گیا ہے کہ سہانا سارا منظر ہے ہمارے گاؤں جے کالونی میں، سہانا سارا منظر ہے ہمارے گاؤں جے کالونی میں، نظارہ روح پرور ہے ہمارے گاؤں جے کالونی میں. اب آئیے ایک مکالمے کے اور چلتے ہیں. آج ہی ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ دینی جلسے ہماری ٹیم سے کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے کوریج کرانا چاہتے ہیں یا کوئی اور پروگرام تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. اب اپنے دوست شفیق خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.